أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک اور چاند کو چاندنا اور مقرر کیے اس کے لیے منزلیں تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی اور حساب. یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے. ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے. البتہ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں. ان آیتوں میں کائنات عالم کی بہت سی نشانیاں مذکور ہیں. اللہ پاک کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر شاہد اور اس کے دلائل ہے کہ اللہ رب العزت اس پر پوری طرح قادر ہے کہ اس عالم کو فنا کرنے اور ذرہ ذرہ کر دینے کے بعد پھر ان ذرات کو جمع کر دے اور اثر نو ان سب کو زندہ کر دے اور حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کا قانون نافذ کر دے. اور یہ کہ یہی عقل و حکمت کا مقتضا ہے. اس طرح یہ آیتیں اس اجمال کی تفصیل ہے جو گزشتہ تیسری آیت میں آسمان و زمین کے 6 دن میں پیدائش، پھر استوى علی العرش کے بعد یدبر امر کے الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اس نے عالم کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر وقت ہر آن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اللہ کے حق میں ہے. اللہ نے عالم کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ رب العالمین پورے عالم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں. پورا نظم اور پورا انتظام اور پوری کائنات کو چلانا سب اللہ کے حق میں. وقت پہ سورج کو نکالنا، وقت پہ چاند کو نکالنا، بارش کا برسانا، دھوپ کا نکالنا، چھاؤں کا لانا، رات کے بعد دن کا لانا، دن کے بعد رات کا لانا، یہ پورا انتظام اور نظم اور پوری کائنات کا اللہ رب العالمین کے حق میں ہے. بات سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ بس دنیا بنا دی چھوڑ دی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ رب العالمین تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. بات سمجھیں؟ پورے کائنات سے اللہ غافل نہیں. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. اللہ رب العالمین سوتے بھی نہیں ہے، اونگتے بھی نہیں ہے. ہم تو سوتے بھی ہیں اور اونگتے بھی ہیں. وہ سونے سے بھی پاک ہے اور اونگنے سے بھی پاک ہے. وہ پوری کائنات کو دیکھ رہے اور پورے کائنات کا انتظام کر رہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کائنات کے انتظام میں سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی؟ کبھی سنا آپ نے؟ ارے بولو بھائی. کبھی دیکھا آپ نے چاند کی چاندنا ٹھنڈی گرم پڑ گئی؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اور اس کا بہترین انتظام کر رہے ہیں. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
ضیاء اور نور دونوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں۔ کیا کہ ہیں؟ چمک اور روشنی۔ تو آفتاب چمکتا رہتا ہے اور چاند بھی اپنی ٹھنڈک پھینکتا ہے۔ اب دیکھو، سورج چمکتا ہے تو دین نکلتا ہے، اور دین کے اندر بڑے سے بڑے کام کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ بھائی سورج کی روشنی نے ہر تاریکی اندھیرے کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بڑے سے بڑے کام انسان دین میں کر لیتا ہے، اب رات میں اس کے لیے اتنا بڑا کام کرنا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر رات کو سورج کو نکالتے اور دین کو چاند کو نکالتے تو دنیا کا انتظام صحیح نہیں ہو پاتا۔ بھائی دین کو چاند نکلتا، رات کو سورج نکلتا، تو اتنے بڑی روشنی کے اندر نیند کا مسئلہ آ جاتا۔ بھائی زیادہ روشنی ہے، چمک ہے تو نیند بھی نہیں آ پاتی۔ پھر دین میں چاند کو نکالتے تو کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے سورج کو دین میں نکالا اور رات میں چاند کو نکالا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے صحیح خوبصورت دنیا کا انتظام۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ آگے فرماتے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اب دیکھیے، قدر لفظ تقدیر سے بنا ہے۔ تقدیر کے معنی کسی چیز کو زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانے پر رکھنے کے ہیں۔ رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانے پر رکھنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ مکانی فاصلے اور مسافات کو ایک خاص پیمانے پر رکھنے کے لیے دوسری جگہ ملک شام اور سبا کی درمیانی بستیوں کے متعلق فرمایا مقدرنا فیہا السیر، اور عام مقادیر کے متعلق فرمایا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ لفظ منازل منزل کی جمع ہے، جس کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج و چاند دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی، جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند چونکہ اپنا دورہ ہر مہینے میں پورا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کی رفتار الگ بنائی، سورج کی رفتار الگ بنائی، اور سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑے اور چاند کی مجال نہیں کہ سورج کو پکڑے۔ یہ اللہ کا خوبصورت نظام ہے۔ چاند جو ہے 29 دن یا 30 دن میں اپنا دائرہ پورا کر لیتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ 29 دن یا 30 دن۔ اب کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ وہ چاند اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو چاند جب اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر گھوم رہا ہے، اور سورج جو ہے اپنا دائرہ دنیا کا 360 یا 365 دن کے اندر مکمل کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سال، ایک سال، 2021، 22، 23۔ سورج کی رفتار اور ہے، چاند کی رفتار اور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بھی سورج نکلتا ہے اور جب ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد سورج اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے۔
یا اللہ کل نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، اور نکلنا ہے تو کہاں سے نکلنا، مشرق سے یا مغرب سے؟ مشرق سے نکلے گا تو ٹھیک ہے، دنیا چلتے رہیں گی، اگرچہ مغرب سے سورج نکل گیا تو دنیا ختم۔ تو اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتے ہیں مشرق سے نکل اور اپنے وقت پر نکل، تب جا کے سورج چمکتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو چاند کی مجال نہیں کہ سورج کو پکڑے، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑے، دونوں اپنے اپنے حدود میں اللہ کریم کے حکم سے چل رہے گھوم رہے ہیں۔ تو چاند جو ہے اپنا دائرہ 29 یا 30 دن میں دنیا کا پورا کر لیتا ہے، اور سورج جو ہے اپنا دائرہ 360 یا 365 دن میں دنیا کا پورا کر لیتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ قرآن کریم کی آیت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس میں آیت اللیل سے مراد چاند اور آیت النہار سے مراد آفتاب ہے۔ آیت اللیل سے مراد چاند اور آیت النہار سے مراد آفتاب ہے، اور دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سے تم سالوں کا عدد اور مہینوں کی تاریخوں کا حساب معلوم کر سکتے ہیں۔ سورہ الرحمن میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، جس میں بتلایا گیا ہے کہ چاند اور سورج دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن قمر کے ذریعے مہینہ یعنی چاند کے ذریعے مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدہ اور تجربے سے معلوم ہے، بخلاف شمس کے یعنی سورج کے۔ اس کے حسابات سوائے ریاضی والوں کے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اس آیت میں شمس و قمر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ان کی منازل مقرر کرنے کا ذکر فرمایا تو بضمیر مفرد قدرہ ارشاد فرما کر منازل صرف قمر یعنی چاند کی بیان کی۔ اب انسان کو چاہیے، چونکہ احکام اسلامی ہر جگہ ہر موقع پر اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ بھئی احکام اسلام میں چاند کا اعتبار ہے، بولو کا اعتبار ہے؟ بھائی عید کی نماز آپ انگریزی مہینے پر نہیں پڑھ سکتے، کہ پڑھ سکتے ہیں؟ روزہ آپ انگریزی مہینے پر نہیں رکھ سکتے ہیں، چاند کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی احکام اسلام ہیں سب چاند کی تاریخ پر ہیں۔ حج کے ایام بھی چاند کے تاریخ پر ہیں کہ نہیں ہے؟ عیدین چاند کے تاریخ پر ہیں، اور روزے بھی چاند کے تاریخ پر ہیں۔ جتنے بھی احکام اسلام ہیں سب چاند کی تاریخ پر ہے، کوئی انگریزی مہینے پر۔ اب شب بارات ہے، بولو کب ہے؟ چاند کی تاریخ پر ہے نا۔ شب قدر کی رات جن میں حکم دیا گیا ہے تاک راتوں میں تلاش کرو، وہ کب ہے؟ وہ بھی تو چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہے۔ تو انگریزی مہینے کا احکام اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی کبھی آپ نے سنے کیا مئی کی جو ہے 21، 23، 25 تاریخ کو تم تاک رات تلاش کرو؟ کبھی سنے آپ نے؟ یہی سنے ہے رمضان شریف کی 21، 23، 25، 27، 29 کو تاک رات تلاش کرو۔ احکام اسلام کے اندر قمری مہینے کا اعتبار ہے، قمری۔ بات سمجھ گئے؟ اب عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں قمری مہینے پر،
تو بزرگان دین اور قمری مہینے کو ہر ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، بھائی چاند دکھ گیا، اب ربیع الآخر کا مہینہ شروع ہوگا، چاند دکھ گیا، اب جمادی الاول کا مہینہ شروع ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ گئے؟ تو ہر شخص کے لیے آسان ہو، خواہ کوئی لکھا پڑھا آدمی ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، اس سے عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب رکھا گیا ہے۔ قمری مطلب چاند کا حساب، اسلامی تاریخ۔ اس کے معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے۔ کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عدت کے معاملے میں تو قمری یعنی چاند حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی یعنی انگریزی استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری، فروری وغیرہ کے سوا کوئی مہینہ معلوم ہی نہ ہو۔ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اب بہت سارے مسلمانوں کو قمری مہینے تو معلوم ہی نہیں، جنوری معلوم، فروری معلوم، مئی، جون اور جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، جنوری، یہ سب تو ماشاءاللہ معلوم ہے، لیکن قمری سال کون سا چل رہا ہے بتانا مشکل ہے رمضان شریف کے علاوہ۔ آج جو نئی نسل آ رہی نا، تو ان کو تو بتانا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں 11، ان کے نام بھی صحیح ڈھنگ سے لیتے نہیں آتے ہیں، میں سمجھ گئے۔ اور بہت سارے لوگوں کو اسلامی تاریخ تو معلوم ہی ہوتی ہے، حالانکہ اسلامی تاریخ معلوم رکھنا چاہیے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت، خلفائے راشدین میں قمری ہی حساب کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی تمام انبیاء علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے نزدیک قمری ہی حساب رکھا گیا ہے۔ بول کیا رکھا ہے؟ قمری حساب۔ جب ہمارے سروں کے تاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے قمری حساب کا استعمال کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قمری مہینے کا حساب استعمال کریں، لیکن آج کے زمانے کے اندر یہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر بندہ انگریزی تاریخ کا ہی مطالبہ کرتا ہے، بات سمجھ گئے، لیکن اسلامی اور قمری تاریخ کا مطالبہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر رکے پر لکھنا ہوتا ہے، نشاندہی کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کر کیلنڈر ہاتھ میں آتا ہے کہ اسلامی تاریخ کیا آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ آپ نے قمری سال کا استعمال کیا۔ حالانکہ یہ انگریزی سال یہ تو آپ کے زمانے کے اندر بھی تھا، 2021 چل رہا ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ کون سا؟ شمسی سال،
شمسی سال، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر بھی یہ شمسی سال تھا، لیکن آپ نے قمری سال کا استعمال کیا۔ ہمارے ملک بھارت کے اندر حکومت تھی مغلیوں کی، انہوں نے بھی قمری سال کا استعمال کیا۔ بات سمجھ گئے؟ جو مغل دورہ، مغلوں کی حکومت رہی ملک بھارت پر 800 سال یا 1000 سال، الحمدللہ مسلمانوں نے اس ملک بھارت کے چپے چپوں پر حکومت کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر سب سے نمایاں بادشاہ گزرے، مغلی بادشاہ، جنہوں نے 45 سال تک ملک بھارت پر حکومت کی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی مہر پر قمری سال کا ہی استعمال کیا ہے۔ پہلے بادشاہوں کی مہر ہی اول آخر ہوا کرتی تھی، مہر صرف بادشاہ کی، بات سمجھ گئے؟ تو اس کے اندر بھی قمری سال کا اعتبار، قمری ربیع الاول کی تاریخ، بات سمجھ گئے نا؟ ابھی مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، یہی تاریخ کا استعمال، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اجتماعی طور پر اگر امت قمری سال کو چھوڑ دے گی تو گنہگار بن جائیں گے۔ جیسے رمضان شریف کا اعتکاف کوئی ایک بندہ بھی کر لے گا تو سب کے طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اگر کوئی ایک بندہ نہیں کرے گا تو سب گنہگار بن جائیں گے۔ ایسے اجتماعی طور پر قمری تاریخ کو اگر لوگ بھلا دیں گے تو پھر گنہگار بن جائیں گے، اجتماعی طور پر۔ ابھی کہیں نہ کہیں قمری تاریخ کا استعمال مدرسوں کے اندر ہوتا ہے، جو امت کی ایک بڑی ذمہ داری تاریخ کے لحاظ سے وہ چل رہے ہیں۔ مدرسوں میں آج بھی قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، آج بھی چاند دکھا تو تنخواہ شروع کرتے ہیں دینا۔ مدرسوں کے اندر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں، چاند دکھتا تھا تنخواہ ہو جاتی تھی، اس کا مطلب مہینہ پورا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ چاند دیکھتے تھے بڑے اہتمام سے، کب دکھتا ہے چاند، سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب مہینہ ہو گیا۔ 31 کے چکر میں نہیں پڑتے تھے، 30 کے چکر میں چاند دکھ گیا، صبح تنخواہ ہو گیا، آپ کا مہینہ پورا ہو گیا۔ یہ ہے صحیح اسلامی تعلیم، بات سمجھ گئے نا؟ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل آیات لقوم یعلمون، یعنی ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور انسان کے لیے بے شمار فوائد موجود ہیں۔ وہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، رات دین کے ایک کے بعد دیگرے آنے میں، اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید و آخرت کے دلائل ہیں جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ بھئی جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کے غور و فکر کرنے کے لیے ساری چیزیں موجود، آسمان کو دیکھ کر بھی انسان غور کر سکتا ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنانے والی کوئی ذات ہے جو اللہ رب العالمین ہے۔ سورج کو دیکھ کر بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں پوری دنیا کو روشن کرنے والا کون ہے؟ سورج نہیں ہے، اس کو روشن کرنے والے اللہ رب العالمین ہے۔ چاند کی چاندنا کو دیکھ کر انسان اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے، اور وہی لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی قدرت جان سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
ادب انسان غور و فکر کرتا سورج اور چاند پر دن اور رات پر تو اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قدرت پر مزید اس کا اعتبار ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے نہیں بھائی سب چیزوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر کیوں نہیں میں اللہ رب العالمین کی محبت پر اپنے جان کو چھڑک دوں؟ بات سمجھ گئے نا؟ اللہ آخر میں فرماتے ہیں جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، نیک لوگ ہیں، وہی انہیں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اب جو کچھ معلومات ہمارے سامنے قمری اور شمسی تاریخ کیا ہے، اب اس پر ہم لوگ عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کا مجھے اپنا عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔